آج کا ہمارا جو مکالمہ ہے وہ ہے دو ہم جماعت. ٹھیک ہے, دو ہم جماعت ہیں, ان کے درمیان میں مکالمہ ہے. کس طرح سے یہ لکھا گیا ہے آپ اس میں دیکھیں کہ اوپر ہم نے اسی طریقہ کار کے مطابق پہلے جو دو مکالمے ہوئے ہیں ہمارے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان میں, اور اس کے علاوہ دکاندار اور خریدار ان کے درمیان میں, تو وہ جو ہے اس میں نے طریقہ کار آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے. تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ دو ہم جماعت کی ہیڈنگ آئی, اس کے بعد جو ہے ہم وہی طریقہ کار رکھیں گے کہ مارکر کے ساتھ یہ ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو ہے یہ بیٹا, ایک تو آپ لوگ لگاتار اس میں انٹر ہو رہے ہوتے ہو کلاس میں, ٹھیک ہے. یہ علی رضا, ٹھیک ہے, اس میں آپ نام تبدیل ضرور کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ کوشش کریں کہ جو اس میں ڈائلاگز ہیں, کیونکہ اس میں پھر آپ گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ کسی کا ڈائلاگ جو ہے, کسی کا مکالمہ جو ہے وہ کسی اور میں لکھ دیتے ہو. اب یہاں پر وہی طریقہ کار دو ہم جماعت, ٹھیک ہے. اس کے بعد علی رضا لکھیں گے مارکر کے ساتھ, اس کے بعد رابطے کا نشان. یہ بیٹا پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ مارجن لائن آپ کی اس جگہ پر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. مارجن لائن اس جگہ پر ہونی چاہیے. اس جگہ پر مارجن لائن کبھی بھی نہیں لگانی کہ آپ یہ جو کردار ہیں وہ مارجن لائن کی دوسری طرف پر لکھیں, ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا. اب آپ نے علی رضا لکھا, اس میں وہ مخاطب کرتا ہے کہ شہر یار میاں کہاں جا رہے ہو, یعنی اچانک سے وہ راستے میں مل جاتے ہیں. اب یہاں پر آپ منظر لکھ سکتے ہو کہ دو دوست اچانک سے راستے میں مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس کا منظر نامہ ہو گیا. اب علی رضا شہر یار میاں کہاں جا رہے ہو. شہر یار جو ہے وہ آگے سے کہتا ہے کہ آخا, یعنی یہ آخا وہ اس لیے کہتا ہے کہ ایک حیرانگی والی جو کیفیت ہوتی ہے یا ایک خوشی والی جو کیفیت ہے اس کو ظاہر کرتے ہوئے وہ یہ چیز بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہے آپ لکھو گے کہ شہر یار کہے گا آخا آپ ہیں, السلام علیکم. علی رضا یہ کیا کہ سر پیر کا ہوش نہیں اور بازار کو بھاگے جا رہے ہو. شہر یار بھائی صاحب سلام کا جواب تو دیا ہوتا. اب یہ چیز جو ہے وہ کر رہا ہے, یعنی دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک میں وہ کہتا ہے کہ السلام علیکم, دوسرا کہتا ہے, پہلے والا جو ہے وہ ڈائریکٹ سوال ہی کرتا ہے, تو دوسرا پھر اس کو یاد کرواتا ہے کہ تم نے میرے سوال کا جواب, یعنی خود تو اس نے نہیں سلام کیا لیکن تم نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. اب جو ہے علی رضا آگے سے کہے گا وعلیکم السلام, سچ مانو تمہیں دیکھ کر سلام کا جواب تک یاد نہ رہا. یعنی اب وہ اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ خوشی میں سلام کا جواب دینا بھول گیا. شہر یار کہے گا اور اب بھی بے خودی میں بھاگے جا رہے ہو. بے خودی میں یعنی لاپرواہی میں, یعنی اپنے آپ میں مگن, یعنی بغیر کوئی وضاحت کرتے ہوئے یا کوئی بات کرتے ہوئے اب بھی تم بھاگے جا رہے ہو. تو اس میں پھر وہ علی رضا کہے گا نہیں تو بے خودی کی کیا بات ہے, انگریزی کتاب کا ترجمہ خریدنے جا رہا ہوں, انگریزی کمزور ہے نا میری. اب یہ جو بیٹا اس میں مکالمے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی رضا جو ہے وہ اس کو کہتا ہے اور شہر یار جو ہے وہ السلام علیکم کہتا ہے. علی رضا پھر کہتا ہے کہ سر پیر کا ہوش نہیں اور بازار کو بھاگے جائے. شہر یار کہتا ہے کہ بھائی صاحب سلام کا جواب تو دیا ہوتا. یہ چیز ہو گئی. اب سلام کس نے کیا تھا, علی رضا نے, اور شہر یار جو ہے اس میں وہ کہتا ہے شہر یار نے سلام کیا اور شہر یار ہی اس کا کہتا ہے کہ سلام. پھر علی رضا کہتا ہے کہ وعلیکم السلام, سچ مانو تمہیں دیکھ کر سلام کا جواب. شہر یار اور اب بھی بے خودی میں بھاگے جا رہے ہو. علی رضا نہیں تو بے خودی کی کیا بات ہے, انگریزی کتاب کا ترجمہ خریدنے جا رہا ہوں, یعنی کہ وہ کی بک لینے کے لیے جا رہا ہے, خلاصہ خریدنے کے لیے جا رہا ہے. شہر یار انگریزی ایسا مضمون نہیں جس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت ہو. علی رضا کیا مطلب, یعنی کہ اس کے لیے شہریار کے لیے انگریزی آسان ہے, تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم اس کے لیے کیوں اتنے پریشان ہو رہے, یہ تو بہت آسان سا مضمون ہے. علی رضا کیا مطلب, شہریار مطلب یہ ہے کہ میں مدد کے لیے حاضر ہوں. علی رضا شکریہ دوست, یہ تو بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو. یعنی علی رضا
جو ہے وہ اب اس سے پوچھتا ہے کہ میں تو چلو یہ انگریزی کا خلاصہ لینے جا رہا تھا، اب تم کس کے لیے جا رہے ہو؟ شہریار کہے گا جا کہاں رہا ہوں، یہی حساب کا خلاصہ خریدنے کا ارادہ ہے۔ علی رضا حساب میں تمہاری مدد میں کر سکتا ہوں۔ شہریار شکریہ، مگر یہ دونوں مضمون تیار کیسے ہوں گے؟ اب جو ہے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کیوں کریں گے؟ کیوں کر لفظ ہوتا ہے بیٹا جس کا مطلب ہوتا ہے کیسے، یعنی ہم ایک دوسرے کی مدد کیسے کریں گے؟ علی رضا ہمارے گھر میں آ جایا کرو اور حساب کی مشق کر لیا کرو۔ شہریار ٹھیک ہے، آئندہ ہم دونوں مل کر اسکول کا کام کیا کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد سے اپنی کمی پوری کر لیا کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اب بیٹا اس میں جتنا بھی یہ دیا گیا ہے یہ ہمارے حساب سے تھوڑا سا کم ہے اس میں مٹیریل۔ ٹھیک ہے، 5 نمبر کا ہم نے پیپر میں لکھنا ہے، لیکن بورڈ کے حساب سے ہم اس میں کچھ چیزیں خود سے اضافہ کریں گے۔ جیسے کہ اب علی رضا کہتا ہے کہ نہیں تو بے خودی کی کیا بات ہے، انگریزی کتاب کا ترجمہ خریدنے جا رہا ہوں، انگریزی کمزور ہے نا میری۔ تو شہریار کہے گا کہ انگریزی ایسا مضمون نہیں جس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ علی رضا کہے گا کیا مطلب؟ تو شہریار کہے گا کہ جو انگریزی ہے اس میں تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ تمہیں کس چیز میں زیادہ مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم ترجمے کے لیے پریشان ہو یا تمہیں ٹینسز نہیں آتے، اس کی گرامر کا کچھ مسئلہ ہے، یہ تمام چیزیں۔ علی رضا کہے گا کہ میرے لیے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ اردو ترجمے کا ہے۔ تو اس میں شہریار کہے گا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے ترجمہ کس طرح سے کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری گرامر تھوڑی سی کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے پھر وہ کہے گا کہ اب میں مدد کے لیے حاضر ہوں، یعنی تمہیں خلاصہ خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کہے گا کہ شہریار کہے گا کہ ہاں اب تم بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے تھے؟ میں تو یعنی کہ یہ خلاصہ خریدنے کے لیے جا رہا تھا، اب تم بھی بتاؤ کہ تم کس لیے جا رہے تھے؟ اب جو ہے آگے سے شہریار کہے گا کہ جا کہاں رہا ہوں، یہی حساب کا خلاصہ خریدنے جا۔ علی رضا حساب میں تمہاری مدد میں کر سکتا ہوں، تمہیں کس چیز میں، الجبرا میں مسئلہ آ رہا ہے یا کسی اور چیز میں؟ تو شہریار کہے گا کہ مجھے جو ہے فارمولے اچھے طریقے سے یاد نہیں ہوتے، نہ ہی ان کو سولو کرنا آتا ہے، اس طرح کی کوئی بھی آپ چیز اس میں اپنی مرضی سے اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہے گا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس طرح سے کون سا فارمولا جو ہے وہ کس سوال میں لگایا جائے گا اور پھر اس کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو شہریار کہے گا شکریہ، مگر یہ دونوں مضمون تیار کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، علی رضا جب اس کو کہتا ہے تو شہریار شکریہ کہے گا اور کہے گا کہ یہ دونوں مضمون ہم کیسے تیار کریں گے، یعنی ہم تو علیحدہ علیحدہ گھروں میں رہتے ہیں۔ تو علی رضا کہے گا کہ ایک گھر میں ہم جمع ہو جایا کریں گے، یعنی جیسے تم ہمارے گھر آ جایا کرو اور حساب کی مشق کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور میں وہیں پر تمہیں جو ہے انگلش کا جو ہے کام وہ مجھے تم انگلش کا کام کروا دیا کرنا۔ شہریار کہے گا ٹھیک ہے، آئندہ ہم دونوں مل کر اسکول کا کام کیا کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، یا جو بھی اس نے آگے سے جواب دینا ہوگا یہ اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد علی رضا کہے گا ٹھیک ہے، اب شام کو ملاقات ہوتی ہے۔ تو جو شہریار ہے وہ آگے سے کہے گا اللہ حافظ، اور علی رضا ہے وہ بھی اللہ حافظ کہے گا۔ تو یہ ہمارا مکالمہ جو ہے بیٹا تھوڑا سا اس میں ہم اضافہ کر کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے اپنے الفاظ بھی شامل ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور لکھنے میں بھی، لیکن زیادہ کوشش کریں کہ جملے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آگے جو دوسرا مکالمہ ہے وہ ہے درزی خانے میں۔ اب درزی خانے میں جو مکالمہ ہے وہ کیا ہے کہ پہلے انہوں نے منظر اس میں لکھا ہوا ہے کہ حمزہ خالد اور حسیب خالد دونوں بھائی درزی خانے میں داخل ہوتے ہیں۔ حمزہ خالد پہلے وہ بولتا ہے السلام علیکم، درزی کہے گا وعلیکم السلام، کہیے کیسے آنا ہوا، کہیں بھول تو نہیں پڑے؟ اب جو ہے اس میں حمزہ خالد کہے گا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بیٹا اب یہ دیکھیں کہ ہم نے جتنے سوال پوچھا ہے تو اس کے آگے کوسچن مارک سوالیہ نشان لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ مخاطب کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ ندائیہ کا نشان ہے، یہ تمام کردار مارکر کے ساتھ آنے ہیں۔ حمزہ خالد کہے گا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے ماسٹر جی، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر جو
कपड़े सीते हैं उनको मास्टर जी कहकर ही मुखातिब किया जाता है। उसके बाद दर्जी कहेगा शुक्र है, यानी वो ठीक है। हमजा खालिद कहेगा मास्टर जी ये कपड़ा लीजिए, मेरा सूट तैयार कर दीजिए, हमजा के लिए 2 शलवारें और एक कमीज तैयार कीजिए। ठीक है, अब वो उसके लिए हमजा के लिए 2 शलवारें और एक कमीज तैयार कीजिए। ठीक है ना, इसमें बेटा हम देख रहे हैं कि हमजा खालिद ही बता रहा है कि मेरा सूट तैयार कर दीजिए। अब यहाँ पे उसको कहना चाहिए था कि जो हसीब खालिद है, ठीक है ना, उसका जिक्र आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया है कि उसने इसमें अपना ही नाम ले लिया है। तो आप इस चीज को बेटा थोड़ा सही कर लेंगे कि हमजा खालिद कहता है कि मास्टर जी ये कपड़ा लीजिए, मेरा सूट तैयार कर दीजिए, हसीब के लिए 2 शलवारें और एक कमीज तैयार कीजिए, यानी अपने भाई का फिर कहता है। दर्जी किस हिसाब से खरीदा है ये कपड़ा? हमजा खालिद कहेगा 200 रुपए फी मीटर। दर्जी कहेगा मेरी कमीज के लिए, ये बेटा अब यहाँ पर बहुत बड़ी गलती है, ठीक है ना, कि दर्जी कह रहा है कि मेरी कमीज के लिए कितना कपड़ा दरकार होगा। अब यहाँ पर हसीब खालिद पूछता है, ठीक है ना, हमजा खालिद ने कहा कि 200 रुपए फी मीटर। अब हसीब खालिद का यहाँ पे आप जुमला लिखें कि मेरी, ये दर्जी को काट के यहाँ पे आपने क्या लिखना है, हसीब खालिद कहेगा कि मेरी कमीज के लिए कितना कपड़ा दरकार होगा। दर्जी क्या कहेगा, 2.5 मीटर। ठीक है, दर्जी क्या कहेगा कि तुम्हारी कमीज के लिए कितना चाहिए, 2.5 मीटर। हमजा खालिद कहेगा ये कपड़ा 3 मीटर है, आध मीटर की वास्केट बना दीजिए। अब ये जो 2 जुमले हैं इसमें हमने 3 मुकालमे बना लिए हैं। ठीक है, ये पहला जो मुकालमा है या दर्जी का नाम क्रॉस करके हम यहाँ पे हसीब खालिद लिखेंगे, फिर उसके बाद दर्जी का जो मुकालमा आएगा वो सिर्फ आएगा 2.5 मीटर। ठीक है ना, कि 2.5 मीटर चाहिए तुम्हारी कमीज सीने के लिए। फिर हमजा खालिद कहेगा ये कपड़ा 3 मीटर है, आध मीटर की वास्केट बना दीजिए। ये बेटा आप अपनी बुक्स में सही कर लें। ठीक है, उसके बाद दर्जी कहेगा कि जो इरशाद हो, मगर जमाने के लिए फैशन का ख्याल रखना भी पड़ता है। उसमें हमजा खालिद कहेगा हमारे कपड़े कब तक तैयार हो जाएंगे? दर्जी कहेगा सिर्फ 15 दिन तक। आज पीर है, अगला पीर छोड़कर आइंदा पीर को आइए, इंशाल्लाह आपके कपड़े तैयार होंगे। हमजा खालिद कहेगा मास्टर जी पीरों के फेर में ना रखिएगा, यानी कि हम पीरों के ही चक्कर ना लगाते रहें, ये एक पीर को आए दूसरे पीर को आए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। उसके बाद जो है दर्जी कहेगा कि फिक्र ना करें, हमें अपने वक्त की भी कदर है, काम आ रहा है और खत्म होने में नहीं है, सच्ची बात भी कहते हैं और लोगों को वादों पर भी टरकाते हैं। अब हसीब खालिद कहता है मगर हमें ना टरकाना वरना हमारी दोस्ती टरक जाएगी। अब यहाँ पे आप हमजा खालिद का एक जुमला ऐड कर लें, वो कहेगा कि मास्टर जी पिछली बार भी आपने हमारे कपड़े वक्त पर हमें सीकर नहीं दिए थे। तो जो है दर्जी आगे से कहेगा कि नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह आपके कपड़े जो हैं वो वक्त पर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जो है हमजा खालिद कहेगा चलें ठीक है इस बार देख लेते हैं। तो दर्जी कहेगा कि नहीं ये सिर्फ बातें ही हैं, भला निरा वादों से काम चलता है कहीं। हमजा खालिद कहेगा कि शुक्रिया मास्टर साहब, दर्जी दोनों जवानों की आमद का शुक्रिया। ठीक है, इस तरह से आपने इस मुकालमे को थोड़ा सा बढ़ाकर अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके फिर बेटा इसको मुकम्मल करना है। ठीक है ना, दोनों मुकालमे अब आपके 4 मुकालमे हो चुके हैं। ठीक है, किताब में इसको प्रेजेंटेशन के साथ लिखा करें। ठीक है, मार्जिन लाइन जरूर आपने पेज पे लगानी है जो भी आप असाइनमेंट बना रहे हैं। ठीक है, और फिर जैसे ही स्कूल खुलेंगे आपकी असाइनमेंट जो है वो आपसे ले ली जाएंगी और फिर जो है उसको चेक करके फिर पता चलेगा कि आपने क्या कुछ याद किया। और हो सकता है कि आपके आते ही क्लास में कोई टेस्ट कोई इस तरह की चीज़ें क्लास टेस्ट के तौर पर ले ली जाए, वो हर जो टीचर है वो अपनी मर्जी से ही कर सकता है। तो आपने इन असाइनमेंट को लाजमी तैयार करना है, लेकिन तैयार करने के लिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने जुबानी लिखना है। ठीक है ना, ऊपर से देख